وہ کئی لوگ جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں حکیم صاحب کے پاس، فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسا نسخہ ہے، ایسی دوائی ہے کہ وہ دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، وہ کہنے لگا جی مرزئی ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ مرزئی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، کیا اس کے پاس جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا من جانب اللہ ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، کسی طبیب کے ہاتھ میں، کسی حکیم کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی اس پڑیا میں، اس نسخے میں جو ہے وہ شفا رکھ دی۔ ہمارا توکل اللہ رب العزت پر نہیں ہوتا، ہم جب دعا مانگتے ہیں ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہوتا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنی بڑی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ہم سجدے میں جا کے بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے منو انج کیا سی تو ہنوان ہوا، فلانا جواب دینا ہی دینا۔ تو ہمارا جو دھیان ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اولیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزارتے تھے، اور جو لمحہ اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر گزر جاتا، اللہ رب العزت کی طرف دھیان کے بغیر گزر جاتا، وہ سمجھتے کہ وہ لمحہ ہمارا ایسا گزرا ہے جیسا ہمارے وہ لمحات کفر میں گزرے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا یہ ایک ڈائجسٹ ہے، اس میں واقعہ چھپا، یہ برِ صغیر جب پاک و ہند اکٹھا تھا تو ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ اب میں توکل کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت پر توکل اور یقین کیسا ہونا چاہیے۔ پاک و ہند اکٹھا تھا تو قبر کھودی جا رہی تھی، تو ساتھ والی قبر میں سے ایک اینٹ نکل گئی۔ اینٹ نکلی تو جب ایک اینٹ نکلی تو اس میں سے خوشبوؤں کے حلے باہر آئے، دوسری اینٹ انہوں نے خود اکھاڑ دی کہ دیکھیں تو صحیح اندر معاملہ کیا ہے۔ جب اندر جھانک کے دیکھا تو اندر جو مردہ تھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ انہوں نے خیر اسے بند کیا اور تجسس کیا، انہوں نے کہا کہ پتہ کریں کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ فلاں بستی میں، فلاں جگہ پہ، فلاں محلے میں وہ بابا جی رہتے تھے، یہ ان کی قبر ہے۔ وہ ان کے گھر چلے گئے، ان کی بیوی حیات تھی، پوچھا کہ آپ کے شوہر کون سا ایسا عمل کرتے تھے تاکہ ہم بھی ویسے زندگی گزاریں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آئیں کہ ہماری بھی آخرت اچھی ہو جائے، تو آپ کے شوہر کون سا ایسا عمل کرتے تھے؟ تو کہنے لگی کہ میرے شوہر تو بڑے سادے سے تھے، کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، پہلے وقتوں میں بزرگوں کو یاد ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد سارے مساجد میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ہر گھر میں قرآن لازمی کھلا کرتا تھا۔ آج اللہ کرے کہ میری اس پاک سرزمین پر وہ وقت واپس آئے کہ ہم قرآن کریم کی روزانہ زیارت کیا کریں، ہم قرآن کریم کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت شکوہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے پاس تیرے دوست کا خط آتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ ہمیں واٹس ایپ پہ کوئی خاص بندہ میسج کر دے، ہم بار بار کھول کے دیکھتے ہیں، بار بار کھول کے دیکھتے ہیں، اور کسی کا نمبر ایڈ ہو جائے ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی میسج تو نہیں کیتا، بار بار کھول کے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت شکوہ فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے پاس تیرے دوست کا خط آتا ہے، تو اس کو بار بار پڑھتا ہے، افسوس کہ تیرے پاس میرا قرآن آیا تو نے کبھی اس کو پڑھ کے ہی نہیں دیکھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد مساجد میں جو نماز پڑھتے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو گھروں میں جو خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگی کہ میرا شوہر جب فجر کے بعد لوگوں کو قرآن کریم پڑھتا دیکھتا تو وہ دکھی دل کے ساتھ گھر آ جاتا کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ گھر آتا اور گھر آ کے قرآن کریم اٹھاتا، کھولتا، چومتا، اور ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرتا، اور انگلی پھیر کے یہ کہتا کہ باری تعالیٰ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تو نے کیا لکھا ہے، کیا فرمایا ہے، لیکن میرا اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے کہ تو نے جو بھی فرمایا ہے یہ حق اور سچ فرمایا ہے۔ اس کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی، یہ خاص عمل تھا اس کا، باقی تو وہ سادی زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت پر یہ توکل ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، یہ تعلق ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے۔
اگر تعلق ہوتا تو حیا ہوتا، اگر تعلق ہوتا تو یہ ہمیں پتہ ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ہم کہتے ہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا یقیناً اللہ بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے رب سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اگر ہم رب کے ساتھ گمان رکھیں گے کہ میرا رب مجھ پر بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق اور یقیناً ایسے ہے، تو اللہ رب العزت کی رحم، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی کرم نوازی، اللہ رب العزت کی عطائیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اور زیادہ جو ہے وہ جوش کے ساتھ آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔